رکھتے ہیں، آپ کی قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، آپ نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے، تو میں مشکور ہوں آپ تمام دوست احباب کا۔ اور آج جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے، جب کہ ہمارے جو دشمن ہے اس کی پلاننگ بھی آپ سب کے سامنے جو ہے عیاں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اور نظریے کے اوپر پاکستان بنا ہے۔ الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ یہ محب وطن پاکستانی ہے اور اپنے ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں نے جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو دل کو بہت لگی اور بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہ شہداء جو ہے انہوں نے اس ملک کے لیے، ہماری دھرتی کے لیے جانیں نثار کی اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، پاکستان کے پرچم کو بلند کیا۔ تو ان کی قربانیوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام محب وطن جو پاکستانی ہیں، ہم ایک جان ہو کے اپنے ملک کے لیے کام کریں اور اپنے دشمن کے اوپر نظر رکھیں۔ وہ شعر ہے کہ مانا کے سام کے نقش و نگار خوب سہی، مانا کے سام کے نقش و نگار خوب سہی، اس کے خوش نما بدن پہ نہ جا نگاہ زہر پہ رکھ۔ ہم نے اپنے دشمن جو اس کا زہر ہماری آج کل جو ہے موبائل کا دور ہے، اور وہ جہاں بھی چاہے اس موبائل کے ذریعے وہ دنیا میں فساد برپا کر سکتا ہے جو ہے نا دشمن نا۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اداروں کو، جن اداروں نے پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں، وہ ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ آج فلسطین کے اندر دیکھیں کہ مسلمان وہاں پہ اس مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور اسرائیل وہاں پہ کتنی بربریت اور کتنا ظلم ڈال رہا ہے۔ تو ہم تو تمام پاکستانی اور بلکہ امت مسلمہ یہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین، اور وہ ہم سرخرو ہوں وہاں سے جو ہے نا۔ آمین۔ میں بہت یہ جو ٹائم 9 مئی کا گزرا، اس کے بعد کافی پریشانی ہے، کافی اس سسٹم سے گزرا اور دیکھا جو ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوا، اس کا نہایت دکھ ہے، اور یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور بدقسمتی پلاننگ دشمن کی تھی، اور بدقسمتی ہماری پارٹی کی کہ ہم اس معاملات میں بس سامنے آ گئے۔ حالانکہ جو جینون پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ان کا کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی تشدد میں ہاتھ نہیں ہوا، نہ وہ پتھر اٹھانے والے ہیں، نہ وہ کوئی بھی تشدد کرنے والے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہماری صفوں میں آئے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے پلاننگ کی، اور جو بہت سارے لوگ ہمیں کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ آج بھی ہماری پارٹی کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ریاست کے اہم اداروں کے اوپر بکواس کرنا، یا انڈر گراؤنڈ ایک لابی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اداروں کو، ادارے ہیں تو ہم ہیں، اور وہ ادارے جنہوں نے دنیا میں اپنا ڈنکا بجوایا ہو، جنہوں نے دنیا کے اندر آج دیکھ لے کہ آپ کی جو ہے 57 اسلامی ممالک ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کو پروردگار نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ ان کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب آپ کے اداروں کی اتنی بڑی پروردگار نے ان کو کامیابی دی ہے اور اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے، آپ کی افواج کو، آپ کے اداروں کو دنیا یہ مانتی ہے، اور چند بیوقوف اور چند لوگ جو را اور موساد کی پلاننگ جو ہے، جو یہ موبائل کے ذریعے یا جیسے بھی اپنا وہ پیغام ان کا بچانے کا ایجنسیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ جو مقام ملا ہے، جو 57 ممالک کی فوج کے سپہ سالار ہے اور امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ گوہر، ان کے اندر یہ جذبہ اور شہادت کا جذبہ جو اسلامی ممالک تمام مسلمانوں کو ہے، اور یہ جو چیز ہے ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ آپ کی جو افواج کیوں جو ہے نا اسلامی ممالک کو لیڈ کر رہی ہے، اور یہ دشمن کی آنکھ میں چپتی ہے، اور وہ ان کو اور تو کچھ نہیں ملا، وہ یہ پراپرگنڈے کے ذریعے، اور ہمیں بار بار ان اداروں کو سیاست میں گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، جبکہ ان اداروں کا سیاست میں کبھی بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ جہاں تک میں نے جب سے سیاست میں ان ہوا ہوں،
تو میں نے یو سی سے لے کے سینٹ کے الیکشنوں تک میں نے جو ہے نا ہر جگہ کی بجاؤ حکومتیں بنتی ہیں بیٹھا ہوں دیکھا ہے. تو میں نے تو کبھی کسی ایجنسی کو نہیں دیکھا کوئی ایم پی اے لے آؤ. یہ سارے گٹھ جوڑ ہمارے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. ہم گراتے بھی ہم ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا کھڑے بھی ہم خود کھودتے ہیں. تو اس میں کسی ایجنسی کا کوئی بھی جو ہے نا رول نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایک پتے کا نقصان بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی. ریاست کا یہی کام ہوتا ہے. اور نہ ہی ریاست کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نازیبا ویڈیو یا کوئی بھی ایسا جو ہے نا معاملات آپ کی ایجنسیوں کے کبھی بھی یہ رول نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے سپاہی ہے. تو یہ ایسے بغیرتی والے کام ہماری ایجنسیوں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پراپرگنڈا ہے, بہت بڑا جو ہے نا ہمارے اداروں کو ہٹ کرنے کے لیے. تو لہٰذا میرے منصیرہ کے لوگوں سے جو ہے نا ہزارے کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ موساد اور راہ کی زبان جو ہے نا جو بولنے والے ہیں ان کی زبان کو کاٹ دیں, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپاہی ہے اور یہ مادر وطن کے محافظ ہیں. یہ بارڈروں کے اوپر اپنی جانیں دیتے ہیں اور ہم سکون سے سو رہے ہیں. آج الحمدللہ ہر بندہ آزاد ہے, آج ہر بندہ آزاد ہے. تو اس آزادی کو آپ جو ہے نا انجوائے کریں اور دشمن کی جو ہے نا اس واردات کے اوپر نظر رکھیں, تاکہ ہمارا جو پاکستان کے مشکل دور کے اندر جو 71 کے بعد 50 سال کی پلاننگ تھی 9 مئی کا جو واقعہ تھا, یہ پروردگار نے, میں اپنے اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دشمن کی اس چال کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کو جو ہے نا بگا دیا اور کامیاب نہ ہونے دیا 9 مئی کے واقعہ. ورنہ یہ 71 کی پلاننگ تھی, 50 سال کی اس کی پلاننگ تھی, اور ہمارے اداروں نے الحمدللہ چند گھنٹوں میں ان کا بوریا بستر گول کر کے جو ہے نا ان کے منہ پہ جو ہے نا دے مارا. تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فخر ہے, ہمارے اپنی فوج کے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر ہمیں فخر ہے. تو اس طرح تمام پاکستانیوں کو بھی فخر ہے. چند لوگ بیوقوف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے جو ہے نا. تو باقاعدہ آپ بھائی رات بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ کون سی پارٹی کی کون سی جماعت سے؟ میں الیکشن شہزاد بھائی ہیں, آپ بڑا محبت کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میری سیاست کا آغاز ہی پاکستان تحریک انصاف سے ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ NA 14 کا اور PK 37 34 ہے 37 ہے 37 ہے پی کے 37 سے انشاءاللہ تعالیٰ میں الیکشن لڑوں گا جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا میں دونوں سیٹوں سے جو ہے نا, اور میں پہلا مرکزی سیکرٹری پبلک ویلفیئر الیکٹ ہوا پورے پاکستان سے ووٹ لے کے. میں نے پبلک ویلفیئر کی بات کرنی ہے. میں CC کا 3-4 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ممبر رہا. پھر مجھے پروردگار نے احتساب گروپ سے جو ہے نا, میرے آپ عہدے دیکھ لیں, مجھے پروردگار نے جو نوکریاں دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوکریاں صحیح کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور احتساب گروپ سے مجھے سلیکٹ کیا گیا. خان صاحب کے انصاف گروپ نے 1,41,000 ووٹ لیے اور احتساب گروپ نے 42,000 کچھ سو ووٹ لیے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت دی کہ جہاں پہ خان صاحب کھڑے ہوں تو اس کے اینٹی ایک ووٹ ملنا بھی مشکل ہے, لیکن مجھے پروردگار نے 41,000 کچھ سو ووٹ میں نے لیے, 1,41,000 انصاف گروپ نے اور احتساب گروپ نے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ احتساب کے لیے ہی میدان میں نکلوں گا, اپنی پارٹی کا بھی احتساب کروں گا, اپنا بھی احتساب کروں گا, اور جہاں جہاں مجھے انشاءاللہ تعالیٰ گڑھ پر نظر آئے گی میں عوام کے سامنے لے کے آؤں گا جو ہے نا جو بھی چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے مجھے عہدے دیے ہیں, یہ عہدے آپ صحافی حضرات ان کو بھی نوٹ. سیکرٹری مرکزی سیکرٹری پبلک ویلفیئر بنا تو میرا 49 نمبر کوڈ تھا 49. تو اس کا بھی کوئی علم اعدادات کی زندگی میں کوئی مطلب تو ہوگا. علامہ صاحب نثار شاہ صاحب ماشاءاللہ معزز عدالت نے اپلیکیشن دی کہ میں خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے پرمیشن نہیں ملی گئی تھی. پھر مجھے ٹائم دیا گیا کہ آپ نیکسٹ منڈے کو آ جائیے گا نا. تو میں خان صاحب سے ملاقات کر کے اور جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر جو ہے نا مزید, کیونکہ ابھی تو ان کی اور خان صاحب کی آپس میں بات ہے, تو خان صاحب نے جس کو بھی آگے لے کے آئے ہیں تو ہم تو اس کو چیئرمین مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ الیکشن اب کیا ان کی خان صاحب کے ساتھ بات ہوئی اللہ جانتے ہیں اور خان صاحب جانتے ہیں جو ہے نا. اللہ جو ہے نا وہ میاں صاحب والی بات ہے, اللہ تعالیٰ بھی کامیاب کرے تو منع بھی کامیاب کرے جو ہے نا. سواتی صاحب جی ہمارے بزرگ ہیں, بڑا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے. تو سواتی صاحب ادھر ہی ہوں گے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا, ادھر ہی کہیں آس پاس ہو گئے جو ہے نا. تو وہ بھی ایک مشکل وہ ٹائم سے گزر گیا, تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں جو ہے نا ختم کریں گے انشاءاللہ. آفتاب صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, موجودہ جو ہے پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کمپین شروع ہو چکی ہے, زیادہ تر پارٹیز جو ہے وہ اپنی ٹکٹنگ بھی دے رہی ہیں. نون نے اپنی ٹکٹنگ کا سسٹم مکمل کر لیا ہے, 5 کو ان کا فائنل اعلان ہو رہا ہے ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے.
تو آپ کی کیا جو ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے ہے، اور پھر مانسہرہ میں کون کس کس نے اپلائی کی؟ کیونکہ آج سے جو ہے پورے ہزارہ میں آپ کی ٹکٹنگ کے حوالے سے آپ کی درخواستیں وصول ہونا شروع ہوں گی، اور مانسہرہ کے لیے تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں. جی تو بتائیے کون کون جو ہے مانسہرہ کی، ہماری 5 جو ہیں صوبائی اور اسی طرح 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو کون کون جو ہے ارادہ رکھتے ہیں اور کس کس نے جو ہے ابھی تک جو ہے اپلیکیشن داخل کروائی ہیں؟ اس کے ارادہ انشاءاللہ میں پی کے 40 اور این اے 14 سے جو ہے انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا. ٹکٹ پہ، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اگر نہیں ملتے تو پھر آزاد لڑوں گا یہ پوری بات کریں نا. اگر مجھے پی ٹی آئی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر ٹکٹ ملتے جی پہلے تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ٹکٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا، جب خان صاحب باہر تھے تو ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. میں نے جن کو بھی 2013 سے ٹکٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اس ٹائم بھی ٹکٹ میرے پاس تھے. تو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ تو یہی ہے کہ مجھے ٹکٹ دینا چاہیے نئی چیئرمین صاحب جو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ٹکٹ نہیں دیتے تو میرا جو حلقہ ہے باب ہے، دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ آزاد الیکشن میں آ جائیں. لڑوں گا انشاءاللہ. یہ آپ ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، ایجوکیشن کے معاملے میں دیکھ لیں، یہ بہت جو ہے نا انہوں نے، اور جو یہ جو ہے اپنا لنگر خانے جو بنائے، ٹھیک ہے، پبلک کے لیے کام بہت کیے جو ہے نا. پھر اقوام متحدہ کے اندر خان صاحب کا جو خطاب تھا، جو جس کا انتقام بھی لیا جا رہا ہے خان صاحب سے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے. ہاں صحت کارڈ پاکستان طریقے سے ہم نے دیکھے کام تو اچھے کیے ہیں. ہاں ہمارے اندر ہماری صفوں میں ایسے لوگ تھے جو پچھلی پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، یہ حکومت جو ہے نا اس طرح نہیں چل سکی جیسے پرویز خٹک صاحب نے حکومت چلائی تھی جو ہے نا. یہ والی حکومت جو ہماری ٹھیک نہیں تھی. آپ ان کو جائن تو نہیں کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں ان کی کچھ؟ نہیں، میں ان کے دور کے اندر دیکھیں پرویز خٹک صاحب کے جو کام ہوا ہے، دیکھیں اختلاف تو ہے، وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، لیکن ان کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے کے پی کے اندر کام بہتر تھا جو ہے نا. لیکن یہ جو محمود خان صاحب کا جو ٹائم تھا نا، اس ٹائم کے اندر کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ وہ جو پچھلے 5 سال بھی تھا وہ بھی ضائع کیا ہے اس نے.